بہت ہی خطرناک روش جو کہ 2014 سے پہلے نہیں تھی. 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ہوتے تھے پروٹیسٹ پرامن، شہروں میں ہوتے تھے، اپنے احتجاج لوگ کرتے تھے. ان کا حق حاصل ہے. آئین اور قانون کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پرامن طور پر اپنے جو مطالبات ہیں ان کے لیے وہ پیسفل پروٹیسٹ لانچ کریں، مارچ کریں، وہاں کے کمشنر سے اجازت لیں اور پھر اس روٹ پر وہ جا کر پرامن احتجاج کر کے اس کو ختم کر دیں. 2014 پہلا وہ بدقسمت سال ہے جب یہ ایک انتہائی خطرناک روش کی بنیاد ڈالی گئی. اور آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں، مگر یہاں پر جو 126 دن فسادیوں نے جو فساد اور یہاں پر جو تباہی کی اور جس طرح کی غلیظ گفتگو کی اور جس طرح یہاں پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع کیے، وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تلخ یادیں آج بھی یاد ہیں، اس کی محفوظ ہیں. اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا. 7 ماہ بعد دوبارہ وہ اپریل 2015 میں تشریف لائے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. ابھی ایس سی او کی میٹنگ ہوئی، شنگھائی کانفرنس کی، یہاں پر اسلام آباد میں. پھر ان فسادیوں نے دوبارہ فساد میں جانے کا پورا پروگرام رچایا یہاں پر. اور یہاں تک کہ بعض ہمارے مہمان، بڑے دوست ممالک کے مہمان، وہ تشویش کی وہاں پر لہر دوڑی کہ ہم پاکستان کا دورہ کریں نہ کریں. اور پھر اس حوالے سے جو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیلنجز تھے اس کو ہم نے میٹ کیا. الحمدللہ ایک اجتماعی بصیرت اور ایک اجتماعی پلاننگ کے ساتھ بالآخر آخری 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی فوج مکمل طور پر اب یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی. لہٰذا انہوں نے سیکیورٹی کا ذمہ اٹھایا. آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی ڈیلیگیشن آتے ہیں، اس وقت کس طریقے سے ادھم مچایا جاتا ہے، تخریب کاری کی جاتی ہے. مسکرینٹس اور سیپریٹریز یہاں پر آتے ہیں اور ان میں بے شمار ایسے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، اسلحہ لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر بے گناہ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں. ابھی جو پیچھے جو واقعہ ہوا اس وقت ایک اسلام آباد پولیس کا ایک سپاہی اس کو شہید کر دیا گیا، بے شمار زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محب وطن تو کیا ایک عام انسان بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ جس ملک میں رہ کر، جس ملک نے اس کو عزت دی، روزگار دیا، تعلیم دی، مواقع دیے ترقی کرنے کے، وہ اسی ملک کا دشمن ہو جائے اور دشمنوں سے بھی آگے بڑھ کے وہ پاکستان کی مخالفت کرے اور دشمنی کی اس حد تک چلا جائے کہ ملک خدا نخواستہ برباد ہو جائے. کوئی پرواہ نہیں. اس خطرناک روش نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اب باہمی مشاورت اور صلاح مشورے سے ایسے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، یا ہمیں پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، ترقی سے ہمکنار کرانا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، یا پھر یہ آئے روز دھرنے ہم ان کا سامنا کریں، تمام وسائل، تمام اپنی جو انرجی جو ہے وہ اس پہ جھونکیں اور پاکستان کی معیشت کا کباڑہ ہونے دیں. یہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو، کس آپشن کو اپنانا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہی آپشن ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. لہٰذا بطور وزیر اعظم پاکستان، بطور اس کابینہ کے آنریبل ممبرز،
بطور ایک پارلیمنٹ، بطور مقننہ، بطور ایگزیکٹو، ہمیں اور انسٹیٹیوشنز ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ پھر بیلاروس کے صدر تشریف لائے پاکستان، اور پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والا وہ شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر لوکاشینکو۔ آج میں ان کو سی آف کر کے آیا ہوں، اور کل اسی کمرے میں ان کے ساتھ بڑی ایکسٹینسو ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم یہ ایم او یوز کو چھوڑیں، ایگریمنٹس کریں، اور اس کے اوپر ہم عملی جو اس کا جو خاکہ ہے اس کو تشکیل دیں اور پھر اس کو عمل کریں۔ اور فیصلہ ہوا کہ اسی مہینے ہمارا ایک وفد جائے گا دسمبر میں اپنا مینسک، وہاں پر جا کر کاؤنٹر پارٹ سے تیاری کر کے یہاں سے وہاں پر فائنل وہاں پر حتمی شکل دیں گے، اور انشاءاللہ فروری میں پریزیڈنٹ آف بیلاروس اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے درمیان معاہدے ہوں گے، جس میں ایگریکلچرل امپلیمنٹس، ایگریکلچرل مشینری اور زراعت کے علاوہ دوسرے جو شعبے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ فیصلے ہو رہے تھے، وہاں پر ایک جنگ کا ایک سما تھا، وہاں پر اپنا جو یہ فسادی ہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے، بندوقیں لے کے آئے تھے، ہمارے رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کا جوان شہید ہوا، اور درجنوں ہمارے جو پولیس کے سپاہی ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب بتائیں کہ ہر روز اگر یہ یہاں پر ایک فساد کا ایک میدان لگے گا جنگ کا، تو یہ توانائیاں پھر آپ اپنی معاشی بحالی کے لیے خرچ کریں گے یا ان فسادیوں کو روکنے کے لیے کریں گے؟ تو آج ہمیں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس قوم کو لے کر۔ 77 سال بعد اگر آج بھی ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، 77 سال بعد ہماری جو معیشت ہے ابھی بھی یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے، لیکن جو ہچکولے آئے دن جو اس ناؤ کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور جو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ان کو قرار واقعی سزائیں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ ہیں وہ حالات، میں سمجھتا ہوں جس کا نہ صرف مجھے، آپ کو، پوری قوم کو آج اس کا نہ صرف سامنا ہے، ہمیں بہت ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے۔